بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، نماز جنازہ کے متعلق اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو جو ہے مکمل دیکھا کریں۔ وہ مسئلے جو عام طور پر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیے جاتے، اور اگر کیے بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ سننے نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ جو بڑا سارا جو ہے وہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کیا وہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ عام مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ نماز جعفریہ جو ہے آپ کھولتے ہیں تو وہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ بڑی تو نہیں ہوتی، اس بندے کے لیے یقیناً بڑی ہوتی ہیں جس نے کبھی جو ہے نماز بھی نہیں پڑھی۔ ویسے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن وہ ظاہراً جس بندے نے یاد نہیں کیا وہ دیکھے گا تو کہے گا اتنی بڑی ہے کیسے یاد کریں۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ مسئلہ یہ ہم جو ہے ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ کیا وہ دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہیں وہ پڑھنا جو ہے ضروری ہیں۔ اس کے بعد کتنی تکبیریں ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے ڈسکس کریں گے کہ جو بچہ جو ہے فوت ہو جاتا ہے، جو بچہ بالغ نہیں ہے، تو اس بچے پر جو ہے وہ آپ نے، یا جو 7 سال سے پہلے جو بچہ جو فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس بچے پہ آپ نے جو ہے وہ کیا پڑھنا ہے۔ تو میرے معزز دوستو، آپ دیکھیں کتاب ہے وسائل الشیعہ، مولا امام رضا صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا سألتہ عن الصلاة علی المیت فقال اما المومن فخمس تکبیرات۔ مولا آقا نے فرمایا کہ آپ جنازے میں تکبیروں کے متعلق وہی کتنی پڑھنی ہے، تو جو مومن شیعہ بھائی ہے نا آپ کا، اس کے اوپر آپ نے 5 تکبیریں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ، اور جو منافق ہے، شیعہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ 4 تکبیریں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ میرے معزز دوستو، آپ نے اگر ہمارا ساتھ دیا اور آپ ہماری اس طرح نشستیں دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ ہم بیان کریں گے جو کبھی بھی مسئلہ بیان نہیں ہوا، کہ کوئی منافق بندہ ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس کے اوپر جنازہ پڑھنا آپ کو پڑ جائے مثلا، تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ تو میں جو ہے وہ آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ کی نشستوں میں کہ جو بندہ دشمن اہل بیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا پڑھا جائے۔ اور آپ جایا کریں، ایک تو ان کا نکاح ٹوٹے گا، دوسرا آپ جو ہے وہ میں آپ کو دعا بتاؤں گا تو وہ بھی آپ ہیں۔ اچھا جی، ولا سلام فیہا، اور یہ جو نماز جنازہ ہوتا ہے اس میں یہ سلام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہوتی ہیں؟ 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب وہ عام سوال، یہ جو نماز جنازہ ہوتا ہے کیا اتنا بڑا جو ہے وہ یاد کرنا جو ہے ضروری ہے، یا آج جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی معین دعا نہیں ہے، کوئی معین یعنی کوئی خاص دعا نہیں ہے جو آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ آپ جو ہے وہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے اگر یہ گناہ گار ہے، اور اگر یہ گناہ گار نہیں ہے، نیکیاں کرنے والا بندہ ہے، بڑا نیکوکار ہے، پرہیزگار تھا مطلب تو اس کی نیکیوں میں جو ہے اضافہ کر دے۔ تو آپ جو ہے وہ دعا آپ کو لمبی چوڑی یاد کرنے کی جو ہے وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی خاص جو ہے وہ معین نہیں ہے، البتہ آنی چاہیے، یاد ہونی چاہیے دعائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نماز جو پڑھ سکیں۔ ان ابی جعفر علیہ السلام قال لیس فی الصلاة علی المیت قراءۃ ولا دعاء مؤقت۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ نہ قراءت ہے اور نہ ہی کوئی مخصوص دعا ہے، خاص دعائیں ہیں دعا آپ نے کرنی ہے کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی دعا اس کے لیے، لیکن مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز جعفریہ میں لکھی دعا جو ہے وہی آپ نے جو ہے یاد کرنی ہے۔ آپ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ طلب مغفرت کریں گے تو کوئی مخصوص دعا جو ہے وہ نہیں ہے۔ مولا کا کیا فرماتے ہیں؟ مولا کا فرماتے ہیں تدعو بما بدالک، مولا آقا فرماتے ہیں کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتی ہے، جیسے بھی جو ہے وہ آپ کو دعا آتی ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، آپ نے کہنا ہے کہ پروردگارا اس سے جو ہے وہ معاف کر دے، تمہارا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حدیث جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کم از کم جو ہے وہ یہ آپ جو ہے دعا یاد کر لیں، اور یہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نماز جنازہ میں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ ان ابی عبداللہ السلام فی الصلاة علی المیت، کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ مولا آقا نے فرمایا کہ اس طرح کی جو ہے دعا جو ہے وہ پڑھو، رسول خدا پر جو ہے وہ درود السلام بھیجو وغیرہ 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 وغیرہ، اور پھر کیا کہو کہ اللہم عبدک ابن عبدک ابن عمتک لا عالم منہ الا خیرا وانت عالم به منا اللہم ان کان محسنا فزد فی حسنات وتقبل منہ وان کان مسیئا فاغفر۔ اس طرح جو ہے کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایک دعا، یہی دعا جو ہے تقریباً جو ہے
نماز جعفری میں جو ہے موجود ہوتی ہے، وہ جو ہے آپ نے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ معین نہیں ہے کوئی خاص دعا کہ وہی آپ پڑھیں، اور مسجد کے پیسے نماز آپ کے اوپر چڑھ جائیں کہ آپ کو یہ والی دعا نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب جو بچہ ہے چھوٹا، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیا پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیے ان علی علیہ السلام فی الصلاۃ علی الطفل انہ کان یقول اللہم اجعلہ لابویہ ولنا سلفا وفرتا واجرا۔ مولا آقا نے فرمایا کہ مولا علیہ السلام جو ہے وہ یہ دعا جو ہے پڑھا کرتے تھے، کون سی، کہ اللہم اجعلہ لابویہ ولنا سلفا وفرتا واجرا، یہ وقت دعا جو آپ یاد کر لیں۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے، اگر کوئی بچہ ہے اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھنی۔ تو میرے معزز دوستو، بات طے ہو گئی کہ کوئی مخصوص دعا معین نہیں ہے نماز جنازہ کے لیے، اور 5 جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تکبیریں جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہیں، 5 تکبیریں جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور اگر کوئی منافق ہے تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے 4 پڑھنی ہیں، اور بچے کے اوپر آپ نے جو ہے یہ والی دعا جو ہے پڑھنی ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں یہ بیان کروں گا کہ جو منافق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اگلی نشست میں یہ بھی بیان کریں گے کہ کتنے سال کا اگر بندہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، مستحب نہیں، واجب کتنے پہ آئے گی جو ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی، اور اگلی نشست تک اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔